اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک میں درس حدیث کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ارشادات کا درس پیش کیا جاتا ہے. آج کل جو حدیث پیش کی جا رہی ہیں ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال جو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف مجالس میں مختلف مواقع پر بیان فرمائے اور آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام پر پناہ چاہتا ہے اسے تم بھی پناہ دو. یہ بھی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ زیادتی سرزد ہو جائے تو دوسرا آدمی آ کے معافی چاہیے. تو بعض انسان ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کہ معافی دینا، درگزر کرنا بڑی نیکی ہے. بعض اصرار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ کے نام کو لے کر تم سے پناہ چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، تم اس کو اسی طرح کرو اور تم بھی اسے پناہ دے دو. اور جو شخص اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دو. یہ بھی دیکھیں زندگی کا ایک اور پہلو ہے کہ انسان گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، کئی جگہ پر، ہر ملک میں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی سوالی، محتاج، کوئی حاجت مند آتا ہے، کچھ مانگتا ہے. تو انسان کو دینے کی توفیق کو دے دیتے ہیں، دینا چاہیے. لیکن بسا اوقات انسان کتراتا ہے کہ میں نہیں اس کو جانتا، یہ کیا مانگ لیا، کس نے مانگ لیا، کیوں مانگ لیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فضل اور احسان کو یاد رکھو. اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے تم اس نعمت میں سے جتنا ہو سکتے وہ دے دو. تو اللہ کے نام پر اگر کوئی شخص مانگتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دو. اور اگر خود تمہیں کوئی کلمہ خیر کہنے کی توفیق ملے تو وہ باقی کافی ہے، ورنہ اس شخص کے لیے کوئی نیکی کی دعائیں کر دو. تو ہر موقع پر کوئی نہ کوئی نیکی کی راہ کو تلاش کرنا یہ انسان کی خوبی ہونی چاہیے. پھر آپ نے اسی حدیث کے سلسلے میں فرمایا کہ اور جو شخص دعوت کے لیے بلاتا ہے اس کی دعوت قبول کرو. عام طور پر تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ دعوت کوئی دے تو لوگ بڑے ہنس کے قبول کر لیتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وجہ سے قبول نہ کرے کہ یہ تو بیچارہ غریب ہے، اس غریب کے جھونپڑی میں جا کے مجھے کیا ملے گا، یہ مجھے کیا دے گا. تو بعض اوقات تکبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے کسی غریب انسان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. تو فرمایا یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے. فرمایا جو شخص تمہیں دعوت کے لیے بلاتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرو اور شکر کرو اور جا کر اس کے شامل ہو، اس کی خوشی کے موجب بنو اور اس کے لیے دعا بھی کرو. پھر فرمایا کہ جو شخص تم سے نیک سلوک کرتا ہے اس نیک سلوک کا بدلہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور دو. یہ بھی نیکی کا اگلا مرحلہ ہے کہ کوئی انسان نیکی کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ اس کی نیکی کا بدلہ نیک سلوک کی صورت میں ضرور دیا جائے. جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اصول ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. تو ضرور نیکی کا بدلہ نیکی میں دینا چاہیے. اور سوال ہوتا ہے کہ اگر انسان نہ دے سکے تو اس کا کیا حل ہے؟ آگے حدیث پڑھتے ہیں. اس میں آیا ہے کہ اگر بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کم از کم اس کے لیے دعائے خیری کرو. تم اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں احساس ہونے لگ جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا.
کتنی پیاری نصیحت ہے، اور ایسی نصیحت ہے جو انسان کی زندگی میں اس کو ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ انسان کو کوئی تحفہ دے، کوئی احسان کرے، کوئی نیکی کرے، تو انسان بسا اوقات اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے احسان کا بدلہ اسی طرح کسی اور شکل میں ادا کرے۔ فرمایا اس صورت میں تم اس کے لیے دعا کرو۔ دعا ایک ایسی چیز ہے اور ایسی نعمت ہے اور ایسا بڑا تحفہ ہے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے حضور بہت ہی جزا پانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ دعا دینا تو مشکل نہیں، اپنی زبان کو حرکت دو۔ کوئی نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، کوئی چیز تمہیں دیتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری تکلیف میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی قسم کا احسان کرتا ہے، تو اس کا احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کا احسان کا بدلہ کسی ممکن صورت سے دو۔ اگر نہیں دے سکتے، کیونکہ بعض اوقات لوگ سے کہتے ہیں جی میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نے کیا کر سکتا ہوں۔ ہر صورت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حل دیا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کم از کم اس کے لیے دعائے خیر ہی کرو، اور تم اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں احساس ہونے لگے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور جامع نصیحت کیا ہو سکتی ہے کہ ہر احسان کا، ہر نیکی کا انسان کو بدلہ ضرور دینا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے۔ نیکی کرے کوئی انسان، اس کا بدلہ دے، نہ دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ نیکی کی جائے، احسان کیا جائے تو احسان کرو، نہ کرو تو کم از کم اس کے لیے دعا تو کرو۔ اور دعا کے لیے بھی فرمایا کہ تم اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں احساس ہونے لگے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ عطا کر دیا۔ تو ان احادیث کو پڑھتے ہوئے یہ ہمیشہ تصور میں آتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو مکارم اخلاق کی چوٹیوں پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب غلاموں کے لیے ایک اسوہ حسنہ تھے۔ آپ نے ہر قدم پر، ہر موقع پر نیکی اور بھلائی کی نصیحت کی، ان کے راستوں کی نشاندہی کی، اور ہمیں بتایا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یعنی دونوں راستے پوری طرح آپ نے کھولے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر نیکی نہ کر سکو تو پھر یہ کرو۔ تو یہ کمال ہے ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بلند مقام کا کہ آپ نے ہر موقع پر اپنی امت کے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مختلف صحابہ کی بیان کردہ حدیث آ رہی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایک موقع پر کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سر جھکا کر اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوں، یعنی حرکت نہیں کرتے تھے۔ گوش پر و آواز آقا، جو اس کا صحیح مفہوم ہے یہاں پہ صحابہ کی مثال یہ تھی کہ اپنے پوری توجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نظارہ دکھایا، تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں کون سی چیزیں دیکھیں؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی عمل پایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی ایسی چیز دیکھیں، پتھر ہو، لکڑی ہو، کوئی پتا ہو، کوئی پھسلنے والی چیز ہو، یا کوئی چیز بھی ہو جو چلنے والوں کے لیے تکلیف کا موجب ہو سکتی ہے، اس چیز کو ہٹا دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے بے عزتی اس میں خیال نہ کریں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے یا سوٹی سے ایک پتھر کو رستے سے ہٹا دیا۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے
بالا نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب دیتا ہے، اس کی نیکی کا جزا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا عمل بھی یہ بھی نیکی میں شمار کیا گیا، اور ان کے برے اعمال میں بھی دوسری اچھا عمل تو یہ ہے۔ برے اعمال کیسے ہیں؟ فرمایا کہ ان کے برے اعمال میں مسجد یا پبلک جگہ پر ناک صاف کرنے اور اس پر مٹی ڈال کر اسے نہ چھپانے کا عمل بھی نظر آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، پھر وہ بعض اوقات سے تکلیف دہ اور ناگوار قسم کی چیزیں راستے میں پھینک دیتے تھے۔ غلط چیزوں کا، کانٹے ہوں، تکلیف دہ چیز ہو، نقصان دینے والی چیز ہو، اس کا رستوں پہ پھینکنا منع ہے، اور اگر کوئی رستہ چلنے والا آتا ہے تو اس کی فرض بنتا ہے کہ اس کو ہٹا دے۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیکی کی ہر ایک راہ کو اختیار کرو، نامعلوم تم کس راستے قبول کیے جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فکرہ میں بار بار اپنے درسوں میں بیان کرتا ہوں۔ سونے کے پانی سے اس کو لکھا جانا چاہیے اور اپنے دلوں پر نقش کر لینا چاہیے کہ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نامعلوم تم کس راستے قبول کیے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔